حضرت عمر بن خطاب اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا شمار عشرۂ مبشرہ میں ہوتا ہے، یعنی ان 10 صحابہ کرام میں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ حضرت عمر نے 634 سے 640 تک خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ آپ کا دور خلافت عدل و انصاف، مساوات، فلاح عوام اور اسلامی فتوحات کے لحاظ سے ایک سنہرا دور سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے زمانے میں روم، ایران، شام، مصر، بیت المقدس، عراق، آرمینیا اور آذربائیجان جیسے بڑے علاقے فتح ہوئے اور اسلامی سلطنت کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان بہت کمزور تھے، لیکن آپ کے ایمان لانے سے اسلام کو غیر معمولی طاقت ملی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی تھی، اے اللہ، عمر بن خطاب یا عمرو بن ہشام، ابو جہل میں سے جس کے اسلام لانے سے دین کو زیادہ تقویت ملے، اسے ہدایت دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ آپ کے ایمان لانے کے بعد مسلمانوں نے کھل کر عبادت کرنا شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب کے عدل و انصاف کی مثالیں آج تک دی جاتی ہیں۔ ایک عورت نے شکایت کی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت عمر نے فوراً اس کے شوہر کو بلایا اور کہا، اللہ سے ڈرو، اپنی بیوی کے حقوق ادا کرو۔ اس طرح آپ نے ہر معاملے میں انصاف اور عدل قائم رکھا۔ حضرت عمر نہایت سادہ مزاج انسان تھے۔ ایک غیر مسلم ملک کا سفیر مدینہ آیا اور خلیفہ کے محل کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت عمر زمین پر بغیر بستر کے سو رہے ہیں۔ سفیر نے کہا، ایک ایسا بادشاہ جو زمین پر سوتا ہے یقیناً عادل ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا، میں نے عدل قائم کیا ہے اس لیے امن قائم ہے۔ آپ کے زمانے میں بیت المال سے ہر شخص کا حق دیا جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے تھے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں ڈرتا ہوں کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ نے ہمیشہ رعایا کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کیا۔ جب قحط آیا تو آپ نے خود گوشت، گھی اور دودھ کھانا چھوڑ دیا اور صرف خشک روٹی کھاتے۔ فرماتے تھے، جب تک میری رعایا خوشحال نہیں ہوتی میں آرام سے نہیں رہ سکتا۔ حضرت عمر نے ہمیشہ مساوات قائم رکھی۔ امیر و غریب سب کے لیے ایک ہی قانون تھا۔ آپ نے اسلام میں ایک مضبوط عدالتی نظام، بیت المال، فوجی تنظیم اور رعایا کی بہبود کے لیے بہترین نظام قائم کیا۔ 744 میں فجر کی نماز کے دوران ایک مجوسی غلام ابو العلو فیروز نے آپ پر حملہ کیا۔ آپ چند دن زخمی حالت میں رہے اور آخرکار شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہو گئے۔ آپ کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت عمر ابو بکر کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ حضرت عمر کی زندگی عدل، انصاف، سادگی، تقوی اور خدمت خلق کی روشن مثال ہے۔ آپ نے اسلام کے نظام حکومت کو مضبوط بنیادوں پر قائم کیا اور ہمیشہ حق کے راستے پر ڈٹے رہے۔